مجلس شروع ہونے جا رہی ہے۔ جو لوگ شرکت کرنا چاہیں تشریف لائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ معزز سامعین و سامعات، ابھی ہم نے قرآن شریف کی ایک سورہ تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسم ہے زمانہ کی کہ انسان بڑے خسارہ میں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ انسان نے زمانہ کو، دنیا کو بہت بڑی چیز سمجھ لیا ہے۔ اس کی چمک دمک سے بہت متاثر ہو گیا اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگ گیا۔ تو اللہ کی نگاہ میں زمانہ تو کچھ حیثیت ہی نہیں ہے۔ جو کچھ اس دنیا میں ہے سب کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں۔ لیکن چونکہ انسان نے بڑی چیز سمجھا تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے زمانہ یعنی پوری کائنات کی قسم کھائی۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، لیکن جو لوگ ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک کام کرتے رہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور حق پر قائم رہے اور حق بات کی فہمائش کرتے رہے، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اس راستے میں جو بھی مشقت مجاہدہ ہوا اس پر صبر کرتے رہے، تو ایسے لوگ کامیاب ہیں۔ کامیابی کا معیار اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پر بیان فرما دیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ قرآن شریف میں صرف یہی ایک سورہ نازل ہوئی ہوتی تو بھی کافی تھا۔ ساری تعلیم اس میں موجود ہے۔ لیکن اللہ کا فضل ہے کہ اس کے علاوہ بہت سی سورہ بڑی بڑی چھوٹی چھوٹی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور سب کی اپنی اپنی جگہ اہمیت ہے، فضیلت ہے، اور پڑھنے میں اس کے فضائل ہیں، برکات ہیں، لذات ہیں۔ تو جو لوگ پڑھتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں وہ اس کی لذات اور فرحات اور کیفیات سے واقف رہتے ہیں۔ تو جب صاف طور پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قسم ہے زمانے کی کہ انسان بڑے خسارہ میں ہے، تو اب اس میں کسی کو کوئی تعجب ہے، کوئی اشکال ہے، کوئی اعتراض ہو سکتا ہے؟ تو یہ تو تمام غیر قوم کے بارے میں ہے، غیر مسلم کے بارے میں کہ بڑے خسارے میں ہے۔ پھر فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، لیکن جو لوگ ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کے نبیوں پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، جنت پر، دوزخ پر، آسمانی کتابوں پر جو لوگ ایمان لے آئے تو وہ خسارے میں تو نہیں ہے، بشرط کہ نیک اعمال کرتے رہے۔ اب اس سے زیادہ کیا خلاصہ چاہیے کہ ہم انتظار میں بیٹھے ہیں کہ ہم تو کامیاب ہو جائیں گے؟ خود بخود ہو جائے گا۔ ایمان بھی شرط ہے، اعمال بھی شرط ہے۔ آج ایمان میں پھسپھسا پن
اس میں وہ جلا نہیں ہے، اتنا یقین نہیں، تو اعمال میں بھی وہی پھسپھسا پن اور اعمال سے دوری، اللہ سے دوری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری، صحابہ سے دوری، اللہ والوں سے دوری، یہ اکثریت میں یہی دیکھا جا رہا ہے۔ لیکن بہت سے اتنے باوفا ہیں، اتنا اللہ تعالیٰ پر جان، مال، عزت، آبرو فدا کرنے والے ہیں کہ دونوں کائنات کی محبت سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اشد محبت۔ نتیجے کے طور پر وہ ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتے ہیں اور ایک لمحے کے لیے غافل نہیں رہتے۔ اللہ والوں کی یہی صفت ہے کہ ہر وقت باخدا رہتے ہیں، ایک لمحہ کے لیے اللہ سے غافل نہیں رہتے۔ جس طرح ہر وقت پانی میں رہنا مچھلیوں کا کام ہے، اسی طرح ہر وقت باخدا رہنا اللہ والوں کا کام ہے۔ تو کس نے کہا ہے کہ تم اللہ اللہ نہ کرو؟ اس کا جواب جو ہے بہت واضح ہے۔ نفس نے کہا، شیطان نے کہا، اور اپنی طبیعت نے کہا۔ طبیعت کا غلام، نفس کا غلام، شیطان کا غلام ہی اللہ تعالیٰ سے غافل رہ سکتا ہے، اور تو کوئی وجہ نہیں ہے۔ کتنی حسرت ناک بات، اتنی افسوسناک بات ہے کہ وہ اللہ جنہوں نے انسان کے لیے، جنات کے لیے ساری کائنات بنا دیا، بارش کا نظام، غلہ پیدا ہونے کا نظام، پھل پیدا ہونے کا نظام، میوہ پیدا ہونے کا نظام سب بنایا اللہ نے۔ زمین بچھائی رہنے کے لیے، چلنے کے لیے، کھیتی باڑی کے لیے، باغات کے لیے زمین بچھائی کہ نہیں؟ اور اس کو آسمان مثل صاحبان کے اس پر قائم فرما دیا۔ آپ کا کوئی مکان ہو اور بہت اچھی دیواریں، فرش سب ہو اور چھت نہ ہو، تو اس مکان میں کیسا لگے گا؟ اللہ تعالیٰ نے زمین کو آسمان سے مثل صاحبان کے ڈھانک دیا، تو انسان کو کتنی راحت ہے، کتنا عافیت سے رہتا ہے، ورنہ وحشت ہوتی اس کو۔ اس کے بعد آسمان کو چاند تاروں سے مزین فرمایا، دن میں سورج نکالا تو اس کی روشنی، اس کی گرمی سے فصل تیار ہوتی ہے، فصل پکتی بھی ہے، اور پہاڑوں پر جن پتھر پر جس زاویے سے سورج کی کرن پڑتی ہے تو اس میں لال پیدا ہوتا ہے، جس کی قیمت کروڑوں روپے کی ہو جاتی ہے۔ تو یہ سب اللہ کا انتظام ہے۔ انسان کے لیے پورے نظام کائنات کو اللہ تعالیٰ نے چلا دیا اور انسان کو اپنے لیے بنایا، تو ہم اپنی شرافت انسانیت اللہ تعالیٰ کو دکھائیں، تو اپنی بندگی دکھائیں، تو غلامی دکھائیں، تو اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے اور ہماری نعمتوں میں اضافہ فرما دیں گے، دنیا میں بھی چین، قبر میں بھی آرام، یوم محشر میں آرام، اور جنت بھی اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کے لیے تیار فرمائی ہے۔ سب کچھ ہے، لیکن کیسا انسان ہے کہ اس کو ذرا بھی اپنے مستقبل کی فکر نہیں، کیا انجام ہونے والا ہے
بار بار بتانے کے بعد بھی فکر نہیں پیدا ہو رہی ہے، عمل پیدا نہیں ہو رہا ہے، تو ایسی زندگیاں ضائع ہو رہی کہ نہیں؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جن لوگوں نے اللہ کی بندگی کی ہے، فرما برداری کی ہے، نمازوں کا اہتمام کیا ہے، روزہ کا اہتمام کیا، اسی طرح جن کو اللہ نے مال دیا انہوں نے حج کیا، عمرہ کیا، زکوٰۃ دیا، تو یہ اسی کو شرافت انسانیت، شرافت بندگی، شرافت عبدیت کہا جاتا ہے۔ اگر یہ سب نہیں ہے تو دنیا میں آنا عبث، یعنی ایک دم بیکار، اور زندگی کا ضائع ہونا اسی کو کہا جاتا ہے۔ ایسے مسلمان میں اور ایک غیر مسلم میں صرف ایمان کا فرق ہے، لیکن اعمال کے اعتبار سے دیکھیے تو وہ بھی اللہ کو نہیں یاد کرتے، یہ بھی نہیں یاد کرتے، وہ بھی نماز روزہ حج زکوٰۃ نہیں کرتے، یہ بھی نہیں کرتے، تو کیا فرق ہوا؟ بلکہ انہی کی طرح وضع قطع بھی بنا لیا گیا۔ یہ کتنی خطرناک بات ہے، غیر قوم کی وضع قطع بنانا، یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اس کا حشر اس کے ساتھ ہوگا، تو بھی ہوش نہیں آتا، غیر قوم کی طرح صورت اور لباس اور احوال انہی کی طرح بنائے ہوئے ہیں۔ تو اس سورہ سے آپ لوگ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کا مقصد کتنے اچھے انداز سے اور کتنی وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا۔ اب اعمال نہ کرنا یہ نرا اپنا ہی قصور، اپنی ہی نالائقی، اپنی ہی غارت گری ہے۔ جب ہمارا ہاتھ خود ہمارے پیر پر کلہاڑی مار رہا ہے تو کون کہاں تک بچائے گا؟ پھر ایسے لوگوں کو دنیاوی زندگی میں بھی چین راحت نہیں ملتا۔ حضرت نے فرمایا کہ ان کے منہ میں کباب ہوتا ہے لیکن دل پر عذاب ہوتا رہتا ہے، اور ان کی ہنسی مسکراہٹ کے زیر لب جہنم کی ہزارہ بے کیفیاں پوشیدہ رہتی ہیں۔ اچھا، آپ لوگ نے محسوس کیا ہوگا کہ غفلت کے اڈوں پر، کسی چوراہے پر، کسی چائے خانے پہ جو نوجوان لوگ کھڑے رہتے ہیں وہ اکثریت میں سب مسلمان رہتے ہیں، اور وہ جب ہنستے ہیں تو آپ کے دل کو تکلیف پہنچ جاتی ہوگی کہ کتنی غفلت کی ہنسی یہ ہنس رہا ہے، اور یہ کس دنیا میں رہ رہا ہے۔ اس کا اندازہ ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ کتنا اللہ سے دور ہے یہ، اور اس کی ہنسی میں کتنی جہنم کی بے کیفیاں شامل ہیں، مگر ان کو کچھ پتہ نہیں۔ نہ تو انہوں نے دینی تعلیم حاصل کی، نہ دیندار لوگوں کے پاس آنا جانا رکھا، نہ دین پر چلنے کا کبھی ارادہ کیا، تو ان کو کیسے اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے نام میں کیا مٹھاس ہے، کیا لذات ہے۔ حضرت نے فرمایا دل پر بہار ہوتا ہے جب خدا پر نثار ہوتا ہے،
تو جب خدا پر نثار ہی نہیں ہوا تو دل میں بہار آئے گی کہاں سے؟ دل میں تو اندھیرے آئیں گے، اور جب دل میں اندھیرے آتے ہیں اور دل گناہ کی وجہ سے دل پر جب سیاہ بندی لگنا شروع ہوتی ہے اور دل سیاہ ہو جاتا ہے تو اچھی بات اس پر اثر نہیں کرتی. بہت اندیشہ ناک بات ہے یہ. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ بندی لگتی ہے، دوسرا کرتا ہے تو دوسری، تیسری، لگتے لگتے اس کا قلب سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس پر کوئی اچھی بات اثر نہیں کرتی. تو یہ معاملہ تو انسان کے ساتھ تو ہے ہی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جناتوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، کیونکہ یہ جس انسان کو ستاتے ہیں اور کسی کے قید میں آ جاتے ہیں تو لاکھ ان کو سمجھائے، اللہ کا خوف دلائے، ڈرائے اور جلانے کو کہا جائے تو بھی وہ مانتے نہیں، کہتے جلا دو مگر چھوڑیں گے نہیں. تو اس کا مطلب ان کا بھی گناہ کے بدولت قلب سیاہ ہوتا ہے تو اچھی بات اثر نہیں کرتی. اور انسان اور جنات ہی کے لیے اللہ نے کائنات بنایا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون میں اللہ تعالیٰ فرما دیا کہ ہم نے جنات اور انسان کو پیدا اس لیے کیا کہ ہماری عبادت کرے. جب زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا تو انسان جنات کو ہوشیار ہو جانا چاہیے کہ نہیں؟ مقصد زندگی پر پھر عمل کرنا چاہیے، تبھی وہ کامیاب ہوگا. تو دنیا میں بھی چین، سکون، راحت، برکت کی زندگی گزارے گا، قبر میں بھی آرام، یوم محشر میں آرام، اور ہمیشہ کے لیے جنت بھی تیار ہے. اور اگر وہ اپنی طبیعت ہی کا غلام بنا رہا اور نفس شیطان کے بہکانے میں، اس کے مشورے میں آ گیا تو دنیا میں بھی چین نہیں پا سکتا. آفت، بلا، مصیبت، بیماری، پریشانی کا ہجوم رہے گا. دنیاوی زندگی تلخ کر دی جاتی ہے. اس کے بعد قبر میں پٹائی، یوم محشر میں پٹائی، اور جہنم بھی تیار ہے. مرنے کے بعد دو ہی ٹھکانہ ہے، جنت یا دوزخ. ہاں، تو ہم کس راستے کو اختیار کیے ہیں اپنا جائزہ خود لینے کی ضرورت ہے. حضرت نے فرمایا کہ اللہ تک پہنچنا، اللہ کا ولی بننا آسان تو نہیں ہے لیکن ناممکن بھی نہیں ہے. کسی اللہ والے سے دوستی کی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ میں نماز پڑھا جائے، تلاوت کی جائے، ذکر کیا جائے تو مثل اس کے ہم بن سکتے ہیں. تو اللہ تک پہنچنے کا راستہ صرف آسان نہیں، مزیدار ہو جاتا ہے. آؤ دیار دار سے ہو کر گزر چلے، سنتا ہو اس راہ سے مسافت رہے گی کم. اللہ تک پہنچنے کا مختصر ترین راستہ ہے، شارٹ کٹ راستہ ہے کہ اگر اللہ والا بننا ہے تو کسی اللہ والے سے دوستی کر لیں، پھر اس کے جیسے زندگی گزارنے لگے تو مثل اس کے ہو جائیں گے. بعض لوگ اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں. شاہ رولق صاحب نے فرمایا بعض خلیفہ اپنے شیخ سے آگے بڑھ گئے، جیسے مولانا حکیم اختر، باقاعدہ نام لیا. تو شاہ رولق صاحب کی اس میں تواضع بھی ہے کہ اپنے کو چھپایا اور مٹایا، اور دوسرے پیشن گوئی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے بہت بڑا کام سارے عالم میں لینے والے ہیں. اس میں دعا بھی چھپی ہوئی ہے. تو ویسا ہی ہوا کہ شاہ رولق صاحب کے بعد 20 سال تک اور شاہ
مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دینی خدمات بہت اعلیٰ درجے پر انجام دی. سارے عالم میں اسفار ہوئے اور ڈنکا پٹ گیا اور لاکھوں زندگی، لاکھوں دنیا دار اللہ والے ہو گئے اور لاکھوں بے نور سینے بانور ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ جس سے چاہتے ہیں تو اس سے دین کی اعلیٰ درجے پہ خدمات لے لیتے ہیں. مگر اپنی طلب، اپنا عمل، اپنی کوشش بھی تو ہونی چاہیے. ہم کس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کب ہم نماز پڑھیں گے، کب روزہ رکھیں گے، کب تلاوت کریں گے. زندگی تو بہت تیز کم ہوتی چلی جا رہی ہے. آج کا دن بھی جو گزر گیا ہماری زندگی سے ایک دن کم ہو گیا. اب یہ دن کبھی دوبارہ ہماری زندگی میں لوٹ کے آئے گا؟ بس یوں ہی صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. تو زمانے کی رفتار کے ساتھ قدم ملا کے چلیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، ورنہ پیچھے دھرے رہ جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں دوڑو. اور یہاں دوڑے گا کیا ہے؟ چل بھی نہیں رہا ہے، دھرا ہوا ہے. اپنے منمانی تو زندگی گزار رہا ہے، جو اس کو اچھا لگا وہی کر رہا ہے. اور اچھا نہیں لگ رہا ہے نماز پڑھنا، تلاوت کرنا، رمضان کا روزہ رکھنا اچھا ہی نہیں لگ رہا ہے. تو نقصان کس کا ہے؟ اپنا ہی نقصان ہے. تو اس کو چاہیے کہ ماضی کے گناہوں سے، نافرمانیوں سے آج ہی توبہ کر لے اور حال کو اعمال کر کر کے روشن کر لے، اور مستقبل کو جو اور آنے والی زندگی اس کو عمل کے ذریعے تابناک کر لے. تو اس کو کہا جائے گا سمجھدار، عقل مند، خوش نصیب، اسی کو کہا جائے گا. ہم لوگوں کے زمانے میں کتنے بڑے بڑے ولی اللہ گزرے ہیں. حضرت نے فرمایا کیسی داڑھی تھی شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کیسی داڑھی تھی شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ، کیسی داڑھی تھی قاری مولانا صدیق صاحب کی، کیسی داڑھی تھی شاہ ولی الحق صاحب، کیسی داڑھی تھی حضرت حکیم اختر صاحب کی. اللہ اکبر. اور داڑھی کی بنا پر چہرے پہ کتنے انوار، آنکھوں میں چھلکتے ہوئے انوار. ان کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کو پانے کا غم ستاتا ہے. اور یہ ایسا قیمتی غم ہے کہ دنیا کی ساری خوشی اس پر قربان ہے. اللہ تعالیٰ کو پانے کا غم دنیا کے تمام غموں سے بے غم کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے راستے کا ایک کانٹا دنیا کے تمام پھولوں سے افضل. تو حضرت نے فرمایا کہ تمہیں تو اللہ تعالیٰ کے راستے کا ایک کانٹا نہیں چبھا ہے، پھولوں کی سیج پر چلتے ہو. اللہ تعالیٰ ہی کا دیا کھا کر اللہ تعالیٰ ہی کی نافرمانی کرتے ہو. تو ایسے لوگوں کے لیے آیا کہ قسم ہے زمانے کی کہ انسان بڑے خسارہ میں ہے. لیکن الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے وہ کامیاب ہونے والے ہیں.
کیونکہ اس راستے میں ان کو مشقت مجاہدہ بھی درپیش آئے گا، اس کو خوشی خوشی وہ برداشت کرتے ہیں۔ کتنی شدید سردی پڑی ہے، برفیلی ہوائیں چلی، برسات کا ایک سلسلہ تھا، لیکن کیا کسی نمازی نے نماز قضا کیا؟ مسجد میں جانا بھی نہیں بند کیا، الا یہ کہ جو ذوف تھا، جن کو طبیعت خراب ہونے کا زیادہ خوف تھا، اندیشہ تھا، تو انہوں نے گھر میں ٹائم سے پڑھ لیا 1-2 وقت، باقی مسجد کے دیوانے تھے، مسجد ہی جاتے تھے۔ اسی طرح جب گرمی کا مہینہ آتا ہے، لو چلتی ہے، اور آپ کولر میں، اے سی میں، کمرے میں ہیں، اس کے باوجود اٹھ کر وضو کر کے مسجد جاتے ہیں کہ نہیں؟ اسی طرح لاکھ بارش ہو رہی ہو، سڑک پہ بھر گیا ہو پانی، پائچا اوپر اٹھا کر اسی پانی سے ہو کے مسجد لوگ پہنچتے ہیں، اور وہاں پیر دھو لیتے ہیں اور باجاماعت نماز پڑھتے ہیں۔ تو نمازی لوگ، اللہ والے، تو اللہ کے راستے میں سردی، گرمی، برسات سب کو خوشی خوشی برداشت کرتے ہیں۔ تو وہی ہے، اور حق بات کہنے سے کبھی پیچھے نہیں رہتے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق پر قائم رہتے ہیں اور حق بات کی فہمائش کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے سکھاتے رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے قرآن شریف میں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے، ان کے لیے کامیابی ہے۔ اور اس راستے میں اکثر شیطان بھی بدگمانی پیدا کرتا ہے، اللہ والوں سے بدگمانی کراتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ بدگمانی تو ایک عام انسان سے بھی جائز نہیں، حرام ہے، اللہ والوں سے بدگمانی کراتا ہے۔ اب وہ ظالم سمجھتا ہے کہ ہم ان سے اچھے ہیں، چاہے اس کو استنجا کرنا بھی نہ آتا ہو، پاک بھی نہ رہتا ہو، کوئی نماز بھی نہ پڑھتا ہو، تب بھی سمجھتا ہے ہم اس اللہ والے سے اچھے ہیں۔ جیسے وہاں پتھر گلی میں تبلیغی جماعت والے گشت کر رہے تھے، لوگوں کو دعوت دے رہے تھے، مسجد میں تشریف لائیے، دین کی باتیں ہوگی۔ تو ایک شرابی نوجوان لڑکا شراب پیے ہوئے تھا، کہتا تم لوگ نمازی اور ہم شرابی، بڑی شان سے کہہ رہا تھا۔ تو وہ تو ایک نے کہا اور ہم نے سنا، اور حیرت والی بات ہے بھی، لیکن عملاً بہت سی زندگی اسی طرح ضائع ہو رہی ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے تو دور ہے، لیکن شراب نوشی بھی ہو رہی ہے، جوا بھی ہو رہا ہے، عیاشی بدماشی بھی ہو رہی ہے۔ تو مخلوق کی نگاہ میں بھی گر گیا، اب پولیس کے بھی ڈنڈے پڑ رہے ہیں، اور جیل میں پڑا سزا کاٹ رہا ہے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ تو بعض کو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں سزا دیتے ہیں، ذلیل کر دیتے ہیں، پست کر دیتے ہیں، اور جو یہاں بچ گیا تو اس کو اکٹھی سزا ملے گی، یہ بھی ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم گھوڑے پر سوار ہیں، مرتے ہی پتہ چلے گا کہ وہ گھوڑے پر سوار تھا یا گدھے پر سوار تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازیوں کے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اب جب نماز نہیں پڑھتا، برکت کہاں سے آئے گی؟ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دانے دانے کا حساب لیں گے، قطرے قطرے کا۔ سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا۔
روزانہ 5 وقت کی نماز فرض ہے تو اللہ تعالیٰ جب پوچھے گا تو نے نماز پڑھی، کیا جواب دے گا؟ اسی طرح روزہ رمضان شریف کے روزے کا بھی سوال ہوگا، قرآن شریف کی تلاوت کی اس کا بھی سوال ہوگا، پورا حساب دینا ہے، کیا تیاری کیا ہے۔ اسی فکر کے لیے ہم لوگ بیٹھتے ہیں۔ جن لوگوں نے نمازیں پڑھی، تلاوت بھی کرتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، تو ان کے پیچھے بھی شیطان لگتا ہے، اور ان کے اندر بھی کچھ خود بینی اور عجب وغیرہ پیدا کرتا ہے کہ ارے تم تو بڑے بزرگ ہو گئے ہو۔ تو بعض لوگ جو تنہا یہ راستہ طے کر رہے ہیں وہ کہیں کہیں پہ اسی طرح خود بینی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اپنی قیمت خود لگانے لگتے ہیں، تو اس سے عجب کی وجہ سے، خوشگمانی کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے وہ ثواب بھی ضائع ہو جاتا ہے اور گناہ لازم آ جاتا ہے۔ جہاں خزانہ زیادہ ہوتا ہے وہیں ڈاکہ پڑتا ہے، تو جس اللہ والے کے دل میں نیکی، ثواب اور انوار کا خزانہ ہوتا ہے تو اس پر یہ نفس شیطان ڈاکہ مارتے ہیں، اور جس کے دل میں ثواب، نیکی، انوارات کچھ ہے ہی نہیں تو اس پہ کون ڈاکہ مارے گا؟ ادھر سے وہ شیطان مطمئن رہتا ہے کہ یہ تو ہمارا چیلا ہو ہی گیا ہے، جب قیامت کے دن دوزخ میں ہم جائیں گے تو ساتھ میں ہی سب چلیں گے، ادھر سے مطمئن ہو جاتا ہے۔ تو زیادہ تر دینداروں کے پیچھے پڑ جاتا ہے، ان کا ثواب غارت کرانے کے لیے، ان کو خود بینی، عجب، تکبر میں پیدا کرنے کے لیے۔ تو اس کے لیے خانقاہیں جہاں پر قلبی اور روحانی امراض بھی بتائے جاتے ہیں، اس کا علاج بھی بتایا جاتا ہے۔ ایک تو ہسپتال ہوتا ہے جسمانی امراض کے علاج کے لیے، اور ایک روحانی ہاسپٹل ہوتا ہے جس کو خانقاہ کہا جاتا ہے، وہاں روح کا علاج اور دل کا علاج ہوتا ہے۔ تو جن لوگوں نے خانقاہ سے رابطہ رکھا ہے تو ان کے قلبی اور روحانی امراض دھیرے دھیرے سب ختم ہو جاتے ہیں، اور قلب میں اتنا نور جمع ہو جاتا ہے کہ چھلک کر ان کی آنکھوں پہ آتا ہے، پھر آنکھوں سے چھلک کر سامعین، حاضرین کے اوپر منتقل ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کسی اللہ والے سے دوستی کر لے اور اس کے طرز پر زندگی گزارے تو اللہ والا بننا صرف آسان نہیں، مزیدار بھی ہوتا ہے۔ اب کوئی کہتے کہ میں تو انگریزی دان ہوں، جیسے طیب صاحب نے بتایا کہ لاہور میں نشست ہو رہی تھی تو وہاں بڑے بڑے فوجی آفیسر سب بیٹھے تھے، فیملی کے ساتھ آئے تھے، تو خواتین کا الگ انتظام تھا اور مردانہ الگ۔ تو طیب صاحب نے کہا کہ مجھے شرم آ رہی ہے کہ آپ حضرات اتنے پڑھے لکھے لوگ اور ہم اپنے اشعار کی تشریح کر رہے ہیں، مجھے شرم آ رہی ہے۔ تو ملٹری والے آفیسر نے کہا کہ ہم لوگ انگریزی دان ہیں، آپ تشریح کیجئے۔ اور خواتین نے پرچی لکھ کے بھیجا کہ آپ جو تشریحات کر رہے ہیں وہ ناکافی ہے، مزید تشریحات کیجئے۔ دیکھا ان کا ذوق، مردوں سے آگے بڑھ گئی۔ اور یہ مرد کیسے ہیں جو چوڑی پہنے ہوئے، وہ اللہ کی بات کو ایک کان سے سنتے دوسرے سے اڑا دیتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ایک کان سنتے دوسرے اڑا دیتے ہیں، اللہ والوں کی زندگی کو موتیا پن کی وجہ سے نہیں دیکھتے کہ اللہ والوں کا ظاہر و باطن، ان کی رفتار، ان کی گفتار،
ان کے اعمال کیسے ہیں ان کو نہیں دکھتا موتیاپن کی وجہ سے۔ الہ آباد میں بڑے بڑے بزرگ آتے تھے، شاہ محمد احمد صاحب کے زمانے میں تو بہت آئے، تو ان کی برکت سے ہم لوگوں کی ملاقات اور ان سے زیارت ہوتی تھی، شرف حاصل ہوتا تھا۔ تو ایک ان کی زندگی ہم لوگ دیکھتے تھے اور ایک اپنے لوگوں کی، تو ان کے ساتھ آنے جانے سے، ان کی تعلیم تربیت سننے سے ذوق سلیم پیدا ہوتا ہے، اللہ کی یاد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد انہی کے ساتھ جماعت نماز پڑھ رہے ہیں، ان کا آواز سن رہے ہیں، وظائف ان کے اگل بغل بیٹھ کے کر رہے ہیں، تو دھیرے دھیرے پھر اللہ کو جب پیار آ جاتا ہے تو اس کو جذب کر لیتے ہیں اور مثل اسی اللہ والے کے بنا دیتے ہیں۔ حضرت والا کا جہاں کہیں بیان ہوتا تھا، شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جہاں جہاں بھی بیان ہوتا تھا تو بالکل روبرو بیٹھتے تھے ہم، اور حضرت بیان کرتے کرتے اشک بار آنکھوں سے اور تڑپتے ہوئے دل سے بیان کرتے تھے، تو حضرت والا کی چشم گریاں اور ہماری چشم گریاں میچ کھا جاتی تھی، اور حضرت کا قلب گریاں، اس ناچیز کا قلب گریاں میچ کھا جاتا تھا۔ تو اس عالم کا کیا عالم رہتا تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ جب شیخ کا قلب بریاں اور مرید کا قلب بریاں ایک جیسا ہو جائے، اور شیخ کی چشم گریاں مرید کی چشم گریاں ایک جیسی ہو جائے، تو سمجھ لو کہ اس کو اللہ مل گیا۔ یہ علامت بتائے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے نام میں اتنی مٹھاس ہے، لذات ہے، تو اسی کو حاصل کرنے کے لیے لوگ سفر کرتے ہیں، الگ الگ مساجد میں جا جا کے نماز پڑھتے ہیں، نوافل بھی پڑھ لیتے ہیں، جگہ چھوڑ چھوڑ کر پڑھتے ہیں، آنسو گرا رہا ہوں جگہ چھوڑ چھوڑ کر، تاکہ قیامت کے دن اتنے شواہد، گواہ اتنے پیدا ہو جائیں۔ وہ زمین گواہی دے گی قیامت کے دن، مسجد کی زمین گواہی دے گی کہ اس نے یہاں سجدہ کیا، یہاں کیا، یہاں کیا۔ اور جو نادان مسجد ہی نہیں جاتا، نماز ہی نہیں پڑھتا، اس کا کوئی گواہ بنے گا؟ جو خانقاہ نہیں جاتا تو وہ خانقاہ کی جگہ اور اس کا راستہ کیا گواہی دے گا؟ اسی لیے کہا جاتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ قیامت کے دن یہ زمین اپنی گواہی بیان کرے گی۔ تو جو لوگ آج کی زندگی میں مساجد میں جا رہے ہیں، خانقاہوں میں جا رہے ہیں، مدارس میں جاتے ہیں، علماء کے قیام گاہ جاتے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں، تو اس راستے کی زمین اس کے لیے گواہ بن رہی ہے۔ قیامت کے دن وہ راستہ، وہ جگہ ہمارے موافقت میں گواہی دے گی۔ اور جو نہیں جاتا مسجد، جو نہیں جاتا خانقاہ، جو نہیں جاتا مدرسے کے علماء کے پاس یا ان کے قیام گاہ رہائش کی جگہ، تو وہ راستے زمین کبھی اس کے لیے گواہی دے پائے گی؟ تو نرا محروم رہا وہ۔ اور وہ جہاں جہاں جاتا ہے، کالج کے گیٹ پہ جاتا ہے، لڑکیوں کے اسکول کالج کے گیٹ پہ جاتا ہے، اس چوراہے پہ جاتا ہے، اس تراہے پہ جاتا ہے، غفلتوں کے اڈے پہ جاتا ہے، تفریحات کے اڈے پہ جاتا ہے، تو اس کے لیے وہ سب زمین گواہی دے گی کہ یہ ظالم یہاں آ کے بد نظری کرتا تھا، یہ یہاں آ کر شراب نوشی کرتا تھا، یہ یہاں پر بیٹھ کے جوا کھیلتا تھا۔ تو جب اتنی شواہد اس کے خلاف جائیں گے تو اس کا کیا حشر ہونے والا ہے۔
اچھا، پھر وہ بات ہم دہرا رہے ہیں کہ گناہ تو بہت خبیث چیز ہے، بہت خطرناک چیز ہے، لیکن سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اللہ کا حکم توڑنا، 5 وقت کی نماز نہ پڑھنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ یہ رمضان شریف کا پورا مہینے کا روزہ فرض ہے، نہ رکھنا سب سے بڑا گناہ۔ اسی طرح تلاوت قرآن شریف نہ کرنا بہت بڑا گناہ۔ وہ اللہ کا کلام ہے، کوئی معمولی ہے، کسی بندہ مخلوق کا کلام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس کو پڑھنے کے فضائل برکات آئے ہیں، اس کے پڑھنے سے ایک حرف پر ایک نیکی ملتی ہے۔ الحمد کہا تو 5 حرف 50 نیکی مل گئی، للہ کہا تو پھر 40 مل گئی، رب العالمین کہا، ایک آیت میں سینکڑوں نیکی مل گئی۔ تو جب ایک پارہ پڑھا تو کتنی، اور پورا قرآن شریف پڑھا تو کتنی لاکھ نیکی ہو گئی۔ اور پھر فضائل میں یہ ہے کہ قبر میں وہ حفاظت کرے گی، اس کے بعد قیامت کے دن بھی وہ ساتھ نہیں چھوڑے گی، سفارش کرائے گی، اور پھر جنت میں بھی وہ ساتھ کہ قرآن شریف پڑھتے جاؤ اور مراتب نور کی سیڑھیوں پہ چڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ۔ اب کوئی اگر کہہ دے کہ ہمیں تو پڑھنے نہیں آتا، تو ہر جگہ اس کی محرومی ہے، نہ قبر میں وہ قرآن شریف اس کا ساتھ دے گا، نہ یوم محشر میں سفارش کرے گا، اور نہ وہ پڑھتا اور نور کی سیڑھیوں پہ چڑھتا ہے، کچھ نہیں۔ اس کا کوئی مددگار، کوئی معین ہے؟ پھر بھی پڑھنے کا فکر نہیں ہو رہی، شوق نہیں کہنا چاہیے بلکہ فکر نہیں ہو رہی، جو کہ پڑھنا لازمی ہے، ہماری ضرورت ہے۔ بڑے بڑے حروف میں آتا ہے، اس کو پڑھنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے، بڑا مزہ آتا ہے۔ چھوٹے حروف میں جو ہے سب کو پڑھنے میں ذرا دقت ہوتی ہے، تو بڑے حروف کا رکھنا چاہیے، اور اس کو نہیں پڑھنا آتا تو کل ہی سے شروع کر دینا چاہیے۔ ہاں، ہمارے ہاں بھی کئی لوگوں نے تصحیح قرآن کیا، اور ابھی بھی جو چاہیں ہمارے یہاں میں ہم ان کو پڑھانا سکھائیں گے۔ ابھی 2-3 دن میں خیال آیا تھا کہ ضمیر احمد، ذیشان، پرویز جو بیٹھے ان لوگ سے کہا جائے گا کہ تم لوگ ایک ایک دن آیا کرو ہمارے ہاں پڑھنے کے لیے۔ 24 گھنٹہ اپنا من مانی گزارتے ہو کاروبار میں، سونے جاگنے کھانے اڑانے میں، تو آ کے آدھا گھنٹہ ایک ایک آدمی پڑھ لیا کرو، تو پڑھنا آ جائے، صحیح پڑھنا آ جائے، اور شوق پیدا ہو تو گھر میں بھی پڑھیں، راستہ چلتے زبانی پڑھیں۔ تو جیسے اپنے اولاد سے فکر رہتی، محبت رہتی ہے، تو اسی بنا پہ ہم نے یہ تینوں کا نام لیا کہ یہ سب بھی تو بھتیجے ہی ہیں نا، تو اچھے ہیں، سیدھے ہیں۔ تو اگر یہ چیز بھول گئے ہیں، نہیں ہے تو بہت موقع ہے، آ کے پڑھ لیا کریں۔ بغل ہی میں پارہ رکھا رہتا ہے، سامنے بیٹھے ہمارے ساتھ کرسی پہ، اور بس 1 صفحہ 2 صفحہ صحیح صحیح پڑھا دیں، اب چلے چھٹی۔ تو بار بار یہی کہا جاتا ہے، زندگی میں ہم لوگ یوں فالتو نہیں بھیج دیے گئے ہیں۔ آنے کا مقصد ہے کہ زندگی میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر چل کر اور خوب ثواب اور نیکی کا ذخیرہ اکٹھا کر کے اس دنیا سے جائے، تاکہ قبر میں آرام ملے، یوم محشر میں آرام ملے، اور جنت میں ٹھکانہ ملے۔
اور اگر ایسا نہیں کرتے تو نہ دنیا میں چین ملے گا، نہ قبر میں چین، نہ یوم محشر میں، اور دوزخ بھی تیار ہے۔ دوزخ کے بارے میں آتا ہے قرآن شریف میں ہے کہ جب اس میں مردے سب جہنمی ڈال دیے جائیں گے تو دوزخ کہے گی حل بھی مزید، اور ہیں گناہ گار پاپی لوگ، وہ چاہے گی کہ اور آگے ان کو بھی ہم جلائیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنا قدم مبارک رکھ دے گے، تو اس کی وہ پیاس، اس کی بھوک ٹھنڈی پڑ جائے گی، تو کہے گی قط قط، یعنی اللہ میاں بس بس، اور پیٹ بھر گیا۔ اللہ میاں ایسا نہیں کرے گی کہ نئی مخلوق کو پیدا کر کے دوزخ میں بھیج دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے۔ تو اتنے جہنمی سب جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، اس کے بعد بھی دوزخ کہے گی اور ہیں، وہ بھوکی انتظار میں رہے گی دوزخیوں کے۔ تو ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ کہیں ہمارا خدا نخواستہ اس میں شمار نہ ہو جائے۔ تو ابھی جب تک زندگی ہے، موقع ہے، تو ہم اپنے ماضی کے گناہ سے توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، اور بس 5 وقت کی نماز پڑھنے لگیں، اور روزانہ تلاوت کر لیں، ذکر، کلمہ، درود شریف کریں، جب رمضان شریف کا مہینہ آئے تو روزہ رکھیں، اور ہر گناہ سے بچیں، تو اس دنیا سے اللہ کے ولی ہو کے جائیں گے۔ اور بار بار اس بات کی تکرار کی جاتی ہے تاکہ وہ باتیں دل میں قرار پا جائیں۔ تو جب دل میں قرار پاتی ہے تو عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ابھی تو دل کے کان سے سنا ہی نہیں جا رہا ہے، تو دل میں وہ بیٹھے گی کیسے؟ یہاں آنے کے بعد بھی نفس شیطان اس کا اغوا کر لیتے ہیں، اس کو اچک لیتے ہیں، دھیان ادھر ادھر اور جہاں رہتا ہے۔ اور جب کوئی بات سختی سے، کڑوی کسیلی انداز سے کہا جاتا ہے تو بجائے اس میں شرمندہ ہو، نادم ہو، اور اس کو قبول کر کے اپنی زندگی کو بنانے سنوارے، اس کی طبیعت میں ایک بغض، ایک ناراضگی بھی پیدا ہوتی ہے۔ کیوں ایسی بات کہہ رہے ہیں؟ برا بھی لگتا ہے، مگر پھر بھی عمل کی توفیق نہیں ہوتی۔ اچھے کے لیے کہا جاتا ہے نا۔ بعض کو ایک نفرت، ایک بغض پیدا ہوتا ہے کہ ایسی بات کیوں کہہ رہے ہیں۔ وہ نفسانیت، نفس کو تکلیف پہنچ رہی ہے، اور نفس ہمارا دشمن ہے، تو نفس کو تکلیف پہنچنا اچھی بات ہے، مگر روح کو غذا دینا ہمارے لیے مفید ہے۔ روح جب غذا پائے گی، روحانی غذا، تو اعمال کرنے کا تقاضا کرے گی۔ ہمارا دل نہ بھی چاہے گا تو بھی ہمارے قدم مسجد کی طرف اٹھ جائیں گے، اور یہ ہوگا کچھ نوافل بھی پڑھ لو، کچھ تلاوت بھی کر لو، ذکر کر لو۔ اب صبح کی تسبیحات کا جو معمول ہے تو ہم اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جماعت ہوتے تک میں، اور جب دیکھتے ہیں کہ اب 5 منٹ بچا تو تسبیح جیب میں رکھ کے 5 منٹ میں چھوٹے چھوٹے وظائف 50 طرح کے جلدی پڑھ لیتے ہیں۔ اس کا ذائقہ ملتا ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ ایسی چیز پڑھتے چلے جاتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ
یہاں تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل امام کی جگہ پہ دوسرے آ رہے ہیں، وہ چھٹی گئے تو وہ جب اٹھتے ہیں تو بہت تیز مصلی چل جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں ان کو اتنی تیزی دکھا رہے ہیں، اتنی دیر میں تو کچھ اور پڑھ لیتے. اب کھلتا ہے. اب جیسے مغرب کی اذان کے بعد جو اذان کی دعا پڑھی جاتی ہے تو ہم دو دعا پڑھتے ہیں، ایک عربی والی اور ایک اردو میں ترجمہ. تو وہ امام ہمارے لیے سوٹیبل تھے. وہ جو ہے اطمینان سے اٹھتے ہیں اور آہستہ آہستہ ممبر پہ مصلی پہ جاتے ہیں. تو اتنے میں ہماری عربی اور اردو دونوں دعا پوری ہو جاتی تھی. یہ جو آئے ہیں اذان دے کے ادھر مؤذن پلٹے، اتنی تیز مصلی جاتے ہیں کہ دعا ادھوری رہ جاتی ہے، بڑا کھلتا ہے. تو جب ایسا مزاج بن جائے، جب ایسا ذوق پیدا ہو جائے تو بغیر کیے پھر افسوس ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. تو ہم نے بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے وہ بے چین رہتے ہیں اور بغیر یاد کیے چین نہیں ملتا. تو ویسی جگہ پہ ہم لوگوں کو پہنچنا ضروری ہے. جب تک ہم ہر وقت باخدا نہ رہیں، جب تک میں ہم کو اطمینان کی سانس نہیں لینا ہے. چلتے رہنا ہے. منزل ہے اپنی دور مگر چل رہے تو ہیں. تو ایک دن منزل مقصود پہ پہنچ جائیں گے. اور جو قدم ہی نہ بڑھائے تو کہاں پہنچ پائے گا. اچھا منزل ہے ادھر، مسجد ہے ادھر، خانقاہ ادھر، اب وہ الٹے جا رہا ہے تو کبھی پہنچ پائے گا. یہی کہا جاتا ہے. موٹی موٹی سی باتیں ہیں، کیا یہ بھی مشکل سبق ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی نافرمانی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب وظیفہ پڑھا جائے گا پھر دعا ہوگی. اب آپ لوگ دعا کر لیجیے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم واقية كواقية الوليد. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. جزا الله ان محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم ما هو اهله. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیہ. یا اللہ ہم سب کے تمام اگلے پچھلے موجودہ گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ان کو درگزر فرما، ان سے بچنے کی توفیق نصیب فرما اور ان کو نیکیوں سے تبدیل فرما. ہم سب کو نمازی، روزہ دار، عبادت گزار، نیکوکار، پرہیزگار و اپنا برگزیدہ بندہ و بندی بنا لیجیے. حج بیت اللہ کی توفیق نصیب فرما دیجیے. اپنی ذات پاک سے چپکا دیجیے. صراط مستقیم پر چلانے کا فیصلہ فرما. اپنی رضائے کا عملہ عطا فرما دینے کا فیصلہ فرما. اپنے مقامات صدیقین و صدیقات کی آخری سرحد تک پہنچا دینے کا فیصلہ فرما. ہم سب کو عافیت دارین و فلاح دارین مزید عطا فرما. ہمارے والدین، ہمارے شیوخ، ہماری پیرانی صاحبات رحم اللہم اجمعین کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما. ہم کو، ہمارے شیخ کو، ہم سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. صحت روحانی، جسمانی، قلبی، باطنی، خارجی وغیرہ عطا فرما. دونوں جہان کی انتہائی کامیابیاں و خوشیاں عطا فرما. ہم سب کا خیر بہا خرب شکریہ قبول فرما. ہم سب کو اپنی آغوش حفاظت، آغوش فضل و کرم رحم وغیرہ ہمیں مزید المضاف لے لیجیے. ہم سب کو تمام شرور و فتن، غصب، ایذاؤں، جانی مالی نقصانات، حادثات، بیماریوں، پریشانیوں، مصیبتوں، ذلت و رسوائیوں، قید وغیرہ سے محفوظ فرما. جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ان کی ہر جائز دعاؤں کو اور ہم سب کی ہر جائز دعاؤں کو قبول فرما. تمام نیک مقاصد میں اچھے سے کامیابیاں عطا فرما. تمام جائز حاجات کو خوب اچھے سے پورا فرما. جو کچھ کہا اور سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما اور اس میں اور ترقی عطا فرما اور اس کو قبول فرما. جن کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، شادیوں میں تاخیر ہے، سب کا رشتہ اچھی جگہ جلدی قائم و دائم فرما.
ہم سب کی بگڑی کو بنا دیجیے، بنی کو اور زیادہ بنا دیجیے، اپنے فضل و کرم مہربانیوں کو اور زیادہ بڑھا دیجیے۔ ہم سب نے ساری زندگی جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو اب تک نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو اب تک نہیں ملا ہے وہ بھی عطا فرما۔ ہم سب کی تمامی اگلی پچھلی اور موجودہ ہر جائز دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں حضرت شیخ سارے عالم کے اولیاء کرام اولیات، اس خانقاہ کی برکات، اس مجلس کی برکات وغیرہ سے قبول فرما لیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔